السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پیارے بچوں، 3 سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 5 جماعت کی اردو کا 4تھا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سچا سرمست رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ دراز شریف ضلع خیرپور میں رانی پور اور گمبٹ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ بہت پہلے اس گاؤں میں 3 بزرگ ہستیاں رہتی تھیں، جو اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھیں۔ ان میں ایک کا نام صاحب ڈینو درویش اور باقی 2 بھائی میاں صلاح الدین اور میاں عبدالحق تھے۔ دونوں بھائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اس لیے فاروقی کہلاتے تھے۔ جس طرح بزرگوں میں یہ دونوں بھائی اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے مشہور تھے، اسی طرح بچوں میں صلاح الدین کا ایک بچہ سچل بہت مشہور تھا۔ اس بچے کا نام عبدالوہاب تھا۔ لوگ اس کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے اسے سچو، سچل اور سچے ڈینو کہتے تھے۔ سچل کو یہ شہرت اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ وہ اپنے والد اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتا تھا، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا تھا۔ اسے نماز کا بے حد شوق تھا۔ جہاں اذان ہوئی وہ مسجد کی طرف چلا۔ چھوٹی سی عمر میں کلام پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر سچل سارے گاؤں کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ سچل ابھی کم سن ہی تھا کہ اس کے والد میاں صلاح الدین فاروقی کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد سچل اپنے چچا میاں عبدالفاروقی کے پاس رہنے لگا۔ میاں صاحب بھی اتنے نیک تھے کہ صاحب ڈینو درویش جیسے بزرگ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ ایک بار سچل اور ان کے چچا میاں عبدالفاروقی صاحب ڈینو درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بزرگ سندھ کے مشہور صوفی شاعر اور درویش شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے۔ سچل کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صاحب ڈینو درویش سے فرمایا، جو ہانڈی ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ بچہ اتارے گا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی جانب راغب کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے، یہ بچہ سچل بڑا ہو کر اس کام کو پورا کرے گا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سچل کے بارے میں پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر اور مبلغ بنا اور سچل سائیں کے نام سے مشہور ہوا۔ سچل سرمست بڑے ہو کر تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے، نماز پابندی سے پڑھتے اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ بے شمار لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ میر سہراب خان اور میر رستم خان تالپور، جو اس زمانے میں خیرپور کے حاکم تھے، وہ بھی آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے۔ دراز شریف میں سچا سرمست کا مزار بھی میر رستم خان ہی نے بنوایا۔ سچا سرمست کو سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائیکی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان سب زبانوں میں شعر کہتے تھے، اس لیے آپ کو 7 زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ سندھی زبان میں ان کے شعروں کا مجموعہ سچل جو رسالوں کے نام سے 2 جلدوں میں ہے۔ ان اشعار میں انہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ آپ کا انتقال 14 رمضان المبارک 1242 ہجری کو 90 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا عرس رمضان شریف میں بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ دور دور سے لوگ آ کر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سچا سرمست کا کلام ہر خاص و عام میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے۔ اب ہم سبق کی مشق پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ ان سوالوں کو آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے، جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف،
سچا سرمست کا انتقال ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ ب، وہ اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ ج، آپ کو سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی اور سرائیکی پر عبور تھا۔ د، صاحب نو درویش جیسے بزرگ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ ہ، جو کام ہم نے شروع کیا ہے اسے یہ بچہ بڑا ہو کر پورا کرے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ اس سوال کو آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، آپ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ بچوں، وہ الفاظ جو معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں، جیسے صبح شام۔ اسی طرح سوال میں ہے، گرمی سردی، شکست فتح، طویل مختصر، سخت نرم، پست عروج۔ ہمارا آخری سوال ہے، سوال نمبر 8، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس سوال کو بھی آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے۔ سبق نمبر 5 ہمارا مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔